إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وہ وقت یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے جھڑ پڑیں گے اور جب سمندر پھٹ جائیں گے اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی. ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے. اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے معاملے میں کس چیز نے فریب میں مبتلا کیا ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے درست کیا، فسواک فعدلک، جس نے تیرے اعضاء کو اعتدال بخشا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس طرح چاہا تیری تصویر کشی کی. کلا، انسانوں اس طرح نہیں چاہیے. بل تکذبون بالدین، بات اصل یہ ہے کہ تم جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو. اور یاد رکھو کہ تم پر کچھ نگہبان مقرر کیے گئے، بڑے معزز ہیں لکھنے والے، جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. بلا شبہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے، اس میں داخل ہوں گے روز جزا کو، اور وہ پھر اس سے دور نہیں ہو سکیں گے. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ روز جزا کیا ہے؟ ہم پھر کہتے ہیں تمہیں کیا خبر کہ وہ روز جزا کتنا عظیم ہے. اس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، اور حکم اس دن تمام کا تمام اللہ کے ہاتھ میں ہو. یہ ایک مختصر سی صورت ہے جسے صورت انفطار کہتے ہیں. ابتدائی ایام کی مکہ معظمہ میں نازل ہونے والی صورت. اس میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور اس انداز سے کھینچا گیا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمان ذیشان کے مطابق جو شخص یہ چاہتا ہو کہ قیامت کے منظر کو، حشر کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھ لے، وہ سورہ انفطار، سورہ تکویر اور سورہ انشقاق پڑھے کہ اس کے اندر قدرت نے وہ نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے. کتنا احسان ہے اللہ کا کہ پرچہ یہیں بتا دیا گیا ہے، کمرہ امتحان کے اندر پرچہ بتا دیا گیا ہے. جسے کہتے ہیں نا پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے، پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے. جو کچھ کسی نے کرنا ہے کر لے، سارا کچھ بتایا جا رہا ہے. اس طرح لکھ لو، اس طرح دیکھو، اس طرح کھاؤ، اس طرح چلو، اس طرح بولو، اس طرح تولو، یہ کرو اور یہ نہ کرو، قدم قدم پہ بتایا جا رہا ہے تاکہ کوئی ایسا نہ کہہ سکے کل قیامت کے روز کہ مجھے بتایا نہیں گیا، مجھے تو خبر نہیں. سارا کچھ بتایا جا رہا ہے اور اس طرح بتایا جا رہا ہے. بتلانے والا وہ ہے جس کی نگاہ میں ماضی و حال و مستقبل کوئی فرق نہیں رکھتے، اس کے سامنے کے زمانوں کے کوئی ہی جا بات نہیں ہے. آنے والے وقت کے واقعات بالکل اس طرح ہیں جیسے کہ گزرے ہوئے واقعات ہماری نگاہ میں اتنے صاف نہیں ہیں جتنے اس کے سامنے آنے والے واقعات جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں. وہ ذات کھول کھول کر بیان کر رہی ہے. فرمایا وہ منظر ذہن میں لاؤ جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، اور ستارے جھڑ پڑیں گے، گرنے لگ جائیں گے. فرمایا وہ منظر ذرا ذہن میں لاؤ، اذا البحار فجرت، اور جب سمندر پھٹ جائیں گے. یہ بات کہنے کے ساتھ تو خیر ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ہیبت کا منظر جب وہ وقت آئے گا تو ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کیا کیفیت ہو. ہلکا سا میں کہتا ہوں تھوڑا سا
تصور کر لیں کہ یہاں ہم بیٹھے ہیں اور اسی بیٹھنے کے عالم میں ایک شدید زلزلہ آئے کہ جس میں پوری زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے. کتنے زلزلے آئے ہوں گے لیکن پوری زمین کو ابھی تک کبھی نہیں جھنجھوڑا گیا. وہ وقت آنے والا ہے جب پوری زمین کو پکڑ کے اس طرح جھنجھوڑ دیا جائے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، پوری طاقت کے ساتھ اسے جھنجھوڑا جائے. اور پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ ایسے عالم میں اگر صورتحال یہ ہو کہ سورج بے نور کر دیا گیا ہو، ستاروں سے ان کی روشنی چھین لی گئی ہو، چاند کی چمڑی ادھیڑ لی گئی ہو اور پورا عالم تاریک ہو، ایسے عالم میں یہ زلزلے کی کیفیت بھی ہو اور وہ زلزلہ اتنا شدید ہو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن وہ دودھ پلانے والی ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، کتنا نازک وقت ہوتا ہے. وہ اپنے نفس، اپنی جان پر بوجھ محسوس کر لیتی ہے، اپنے آپ کو تکلیف دے لیتی ہے، لیکن حرکت نہیں کرتی کہ بچے کو تکلیف نہ ہو، اس کے دودھ پینے میں فرق نہ آئے، اس کے آرام میں کوئی کمی نہ محسوس ہو. وہ اس وقت سمٹ کے بیٹھ جاتی ہے سکون سے کہ یہ دودھ پی لے. اللہ فرماتے ہیں تضع کل ذات حمل حملہا. ایک تو یہ کہ دودھ پلانے والی دودھ پلانا بھول جائے گی، بچے کو پھینک دے گی، اور ایک یہ کہ حاملہ کے حمل گر جائیں گے. اتنا نازک وقت ہوگا. اور فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگ دیوانے نظر آئیں گے. مَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. انہیں نشہ کسی نے نہیں پلایا ہوگا، بس خدا کے عذاب کی جھڑک اتنی سخت ہوگی کہ ہر شخص پریشان حال ہوگا. اس کا نقشہ یعنی اس وقت تصور میں نہیں آ سکتا کہ وہ کیا کیفیت ہوگی. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم کہاں ہیں اور قدرت کیا ہے اور اس کی طاقت و قوت کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو پھر ہمیں احساس ہو کہ ہم اس کا دامن کسی صورت بھی نہیں چھوڑ سکتے. بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص سمندر کی طغیانیوں میں جا رہا ہو اور خطرہ ہو کہ ڈوب جائے گا، ناگہاں اسے کوئی چٹان نظر آئی ہو اور وہ اس خشکی کی اس چٹان پہ جا کے بیٹھ جائے اور سکون محسوس کرے کہ اس متلاطم الامواج سمندر میں مجھے خشکی نظر آئی ہے اور میں یہاں آرام کر لوں. ناگہاں اس کی نظر پڑے، تھوڑا سا اس کے علم میں اضافہ ہو، اس کی سمجھ میں اسے ذرا ہوش آئے اور ہوش آنے کے بعد وہ اس پتھر پہ نظر ڈالے جس پہ وہ بیٹھا ہے تو اسے حیرت ہو، وہ دیکھ کے حیران رہ جائے کہ جس پتھر پہ وہ بیٹھا ہے وہ پتھر نہیں، ایک بم ہے. اس کے اندر آگ بھری ہے، اس کے اندر کیا نام ہے پیٹرول ہے، اس کے اندر گیسیں ہیں، اس کے اندر پتھر ہیں، اس کے اندر کوئلہ ہے، اس کے نیچے سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. وہ ایسا بم ہے کہ پھٹے تو پرخچے اڑ جائیں اس کے اور وہ کہیں نظر بھی نہ آئے. اور وہ بم جو ہے چلا ہوا نہیں ہے، اسی طرح سلامت ہے، بٹن کسی اور کے ہاتھ میں ہے. وہ جب دبائے گا تو یہ صورتحال پیش آئے گی. اب بتائیے اس کی کیا کیفیت ہو. یہی صورتحال ہے ہماری زمین کی. یہ ایک بم ہے، اگر آپ اس کی دور سے فوٹو لیں تو بالکل وہی تصویر آئے گی جو ایک بم آپ بناتے ہیں تو شکل آتی ہے. اور پھر اس کے اندر جو کچھ رکھا ہے وہ بالکل اس سے کئی گنا زیادہ ہے جو آپ کے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بموں کے اندر جو کچھ رکھا ہے وہ اس سے کہیں طاقتور ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے. اور بٹن کس کے ہاتھ میں ہے؟ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا. وہ ہم دبائیں گے جس وقت تو یہ سارا کچھ نکال کے پھینک دے گی اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم خس و خاشاک کی طرح اڑتے نظر آؤ گے. اور تم ہی نہیں، یہ پہاڑ بھی اڑ جائیں گے جیسے کہ روئی کے گالے اڑتے ہیں. اس انداز سے اب وہ منظر ذہن میں لائیں کہ کیفیت کیا ہوگی. اور پھر وہ زناٹے دار آوازیں جو ستاروں کے اپنے مدار کو چھوڑ دینے کے بعد وہ ہمارے دانے اور بائیں سے گزریں گے اور روشنی بھی نہیں ہوگی، اندھیرا بھی ہوگا، زمین پر یہ زلزلہ ہوگا اور آسمان کی یہ کیفیت ہوگی. جناب کبریا فرما رہے ہیں ذرا وہ منظر تو نگاہ میں لاؤ. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتصرت، اور جب ستارے جھڑنا شروع ہو جائیں گے. واذا البحار فجرت، اور جب سمندر پھٹ جائیں گے. ایک مقام پر فرمایا جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی، بھڑک اٹھیں گے سمندر. یہ تو انسان نے اب سوچا ہے نا کہ وہ کیسے بھڑکیں گے. اب وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر
दो मादे जिनसे ये इसकी तख्लीक हुई है, उन गैसों से ऑक्सीजन और ये दूसरी आपकी क्या नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों जो हैं, ये हाइड्रोजन, ये दोनों से ये जो मुरक्कब है, ये दोनों जब आपस में अलग हो जाएंगी तो एक जलने का काम करेगी और जलाने का काम करेगी। ये दोनों जब इस अंदाज में आएंगी और फिर ये कि वो अपना मकाम भी समंदर छोड़ देंगे, वहीं नहीं रहेंगे, तो आप सोचिए कि क्या कैफियत होगी। अभी तो सूरत हाल ये है, जनाब किबरिया कसम खा के फरमाते हैं कि वल बहरिल मस्जूर, मुझे उस समंदर की कसम जिसे मैंने रोक रखा है, उसे बागें डाल रखी। अभी तो यही सूरत हाल है। कोई कराची जाके देखो तो यूं लगता है कि समंदर का पानी ऊपर है और आबादी नीचे है। लेकिन ऐसा क्यों है कि मौजें आती हैं और बड़ी क्या नाम है शोर मचाती और धाड़ती हुई आती हैं और एक किनारे पर पहुंचकर उन्हें आगे निकलने की इजाजत नहीं होती। अगर कुदरत इजाजत दे दे तो ये पानी तो बहुत ज्यादा है इस खुश्की से जिस पर हम रहते हैं, और एक चंद लम्हात भी ना गुजरे और हम तहस नहस कर दिए जाएं। लेकिन ये कि उन्हें मोहलत, उन्हें दिया गया है, हुक्म दिया गया है कि मेरे इस बंदे को मैंने अभी मोहलत दे रखी है। और जब अल्लाह के बंदे बगावत पे उतरते हैं तो कभी अल्लाह भी उसे इजाजत दे देते हैं, उसे भी मोहलत दे दी जाती है। जब इधर से बगावत होती है तो थोड़ी सी उधर भी अल्लाह बगावत की इजाजत दे देते हैं। जब हम बागी होते हैं और हम वो रस्सियां तुड़वाने की कोशिश करते हैं तो आपने लफ्ज पढ़े कुरान करीम के, अल्लाह फरमाते हैं रीहन आतिया के लफ्ज हैं कि वो हवा उन पे छोड़ी जो सरकश हुई जाती थी, यानी उसे सरकशी की इजाजत दे दी गई कि जरा तू भी इन्हें सरकश होकर दिखला दे कि ये क्या बड़ी चीज बने फिरते हैं। और यहाँ सूरत हाल तो यही है ना कि एक अदना सा गुलाम, अदना सी अल्लाह की लौंडी, अल्लाह उसे जरा सा इशारा कर दे तो भला बतलाएं कि हम हैं क्या और किस पानी में हैं। जरा हवा को हुक्म दे दे, जरा सूरज को थोड़ा सा नीचे कर दे और जरा पानी को इजाजत दे दे तो हम क्या हैं, हमारा तो वजूद भी कहीं नजर नहीं आएगा। ये तो उसका करम है कि निजाम एक अंदाज के मुताबिक चल रहा है। फरमाया वो मंजर ज़हन में लाओ जब ये अपने मकाम को सब छोड़ देंगे और इन्हें आजाद कर दिया जाएगा इनके बंधनों से, और इनके तमाम पाबंदियों को खत्म कर दिया जाएगा कि तुझे यहाँ गर्दिश करना है, तुझे यहाँ इस मदार में चलना है, तुझे इस जगह में ठहरना है और तुझे इस मकाम में चलना है। ये तमाम बंदिशें उनकी खोल दी जाएंगी। उस वक्त तसव्वुर करो कि आलम की क्या कैफियत होगी। ये फरमाया। और अगले फिक्रे ये हैं, फरमाया वैज़ल क़ुबूर बुअ्थिरत, जब कब्रों को उखेड़ दिया जाए। लफ्ज़ कब्र जो है कुरान ने इस्तेमाल जो किया है ये आलम बरज़ख के लिए है। इससे मुराद वो नक्शा नहीं है जो हम बनाते हैं, इसमें वो भी आ जाता है, वो कब्र जिसे हम बनाते हैं। और वो तमाम जो बरज़ख की को किसी ने जला डाला हो, समंदर में फेंक दिया गया हो, दफन किया हो, या किसी को परिंदे नोच के खा गए हो, वो तमाम जितना भी मरहला है मरने के बाद कयामत तक, इसे इस कुरान करीम ने कब्र का नाम दिया है कि ये तमाम राज जो है उस दिन उखेड़ के खोल दिया जाएगा कि हाँ भाई आओ कुदरत के सामने पेश हो जाओ। तो उस वक्त इज़ल क़ुबूर बुअ्थिरत, फिर फरमाया आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। ये बड़ा छोटा सा फिक्रा है लेकिन बहुत बड़ी बात इसमें कह दी गई है। फरमाया हर शख्स जान जाएगा कि उसने आगे क्या भेजा है और पीछे क्या छोड़ा है। कितनी सादा सी बात है। वो टीटी सामने आ जाता है ना, छोटी सी चीज होती है, वो एक इंसान ही होता है। मैं कहता हूँ टिकट पास ना होना तो सर से बाल से लेकर पांव के नाखून तक लरस जाता है। अब क्या होगा, अब सूरत हाल क्या होगी, मेरे पास तो टिकट ही नहीं है। वो कौन सा खा जाएगा, उसने क्या कर देना है, थोड़ी सी बात है, उतार देगा या ये दुगने पैसे ले लेगा। लेकिन मैंने देखा है कि चेहरे उस वक्त जर्द हो जाते हैं और लोग परेशान होते हैं कि अब क्या होगा। ये तो दुनिया की थोड़ी सी बात है, और जब अल्लाह के सामने पेश होगा और सारी जिंदगी के आमाल का सिला वहां मिलने वाला होगा और वहां लौट के आने की भी इजाजत नहीं होगी दुनिया में, जो कुछ कर आया है उसके मुताबिक फैसला होगा। तो उस वक्त उसे सारा कुछ खुद याद आ जाएगा कि उसने दुनिया में क्या किया था। बिल्कुल उसी अंदाज से जैसे दुनिया में हल्की सी मिसाल यूं दी जा सकती है कि जिस छुट्टियां गुजारने के बाद बच्चा उस्ताद के सामने पेश होता है और उस्ताद के हाथ में छड़ी देखकर जब उस्ताद आवाज देता है कि मियां आओ अपनी कॉपी दिखलाओ, तो उसकी उस वक्त क्या कैफियत होती है। उसे सारे मनाजिर याद आते हैं,
میں دوستوں سے نہ کھیلا ہوتا, میں نے یہ عیاشی نہ کی ہوتی, میں غفلت کی نیند نہ سویا ہوتا, کاش میں نے کام کر لیا ہوتا. یہ تو تھوڑا سا کام تھا, وقت تو گزر ہی گیا ہے نا. اگر عیاشی میں گزارا ہے تب بھی گزر گیا ہے, کام میں گزار دیتا تب بھی گزر جاتا, تو وہ گزر ہی رہا ہے نا. کاش کچھ کر لیتا. وہ تھوڑے سے وقفے میں جب وہ استاد کے سامنے آتا ہے تو ساری ریل اس کے سامنے چل جاتی ہے. یہی صورتحال انسان کی ہوگی جب ایک طرف اللہ فرماتے ہیں گھسیٹ کر جہنم کو میدان حشر میں لایا جائے گا, اور ادھر جنت ازلفت, اور ادھر جنت کو لا کے رکھ دیا جائے گا. اس کی نعمتیں بھی نظر آ رہی ہوں گی اور اس کے عذاب بھی نظر آ رہے ہوں گے. اب دونوں کیفیات سامنے ہوں گی تو انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لایا ہے اور کیا چھوڑ کر آیا ہے. علمت نفس ما قدمت واخرت, اس کے اندر, اس معنی کے اندر آپ غور فرمائیں تھوڑی دیر کے لیے. ایک تو معنی یہ ہے کہ آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے, اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ مقدم کسے سمجھا ہے اور مؤخر کسے کیا ہے. یہ معنی بھی ہے. علمت نفس ما قدمت واخرت, سوچ لیجئے زندگی کے سارے اعمال پر نگاہ ڈال لیجئے کہ کسے مقدم سمجھا تھا اور کسے مؤخر چھوڑا تھا. دنیا کے اندر کیا ہے, ایک طرف گاہک آواز دے رہا ہے اور ایک طرف قدرت آواز دے رہی. وہ کہہ رہی حی علی الفلاح اور حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی. ادھر دیکھ رہا ہے گاہک آ رہا ہے, ادھر دنیا بنتی ہے اور ادھر اللہ کا پیار ہے. اب اس کی طرف آتا ہے یا ادھر جاتا ہے. ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف دین ہے, ایک طرف عیاشی کے سامان ہے اور ایک طرف اللہ کا پیار ہے. یہ ساری چیزیں ساری دیکھیں کس کو ترجیح دی. قدرت نے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا, ہم نے زمین پر کھلونے بکھیر رکھے ہیں, دیکھتے ہیں ہم سے کون پیار کرتا ہے اور ان کھلونوں سے کون پیار کرتا ہے. یہ سارے کھلونے ہیں اور فرمایا ہم نے امتحان کے لیے بکھیرے, لنبلوہم, یہ آزمائش کے لیے. بالکل ایسی صورتحال ہے کہ ماں بچے کے لیے کھلونے لا کے دیتی ہے, اس کے پیار کی وجہ سے. ماں کو بچے سے پیار ہے اس لیے اس کے لیے کھلونے لائی, اور بچے کا پھر کیا عالم ہے کہ وہ کھلونوں سے پیار کرتا ہے, جو پیار کے لیے لائی ہے اس کا پیار چھوٹ جاتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ لاتی ہے کہ مجھے اس سے پیار ہے, یہ کھلونوں کو پسند کرتا ہے, ان سے کھیلے گا تو مجھ سے اور پیار کرے گا کہ میری ماں میرے لیے کھلونے لائی ہے. پھر وہ کھلونوں سے پیار شروع کر دیتا ہے, ماں کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے کھلونے بکھیر رکھے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ ادھر کون آتا ہے اور ادھر کون جاتا ہے. یہ اللہ کا انداز ہے. اور بعض دفعہ دنیا میں بھی اللہ ہلکا سا جھٹکا لگاتے ہیں, اور وہ بھی اپنے قریب کرنے کے لیے. بالکل وہی صورتحال ہوتی ہے جیسے بعض دفعہ ماں آواز دیتی ہے اور نہیں سنتا تو اٹھ کے آگے بڑھ کے کھلونا اٹھا لیتی ہے کہ کھلونا اٹھاؤں گی تو یہ تو لینے آئے گا. پھر وہ جب کھلونا لینے کے لیے آتا ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لینے آتا ہے کھلونا اور گود ماں کی نصیب ہو جاتی ہے. آتا کھلونا لینے اور ماں اٹھا کے گود میں پیار بھی دیتی ہے, دودھ بھی پلاتی ہے, چھاتی سے بھی لگا لیتی ہے. اور بعض دفعہ اتنا کھلونے کا پیار اس کے دل میں بیٹھ چکا ہوتا ہے کہ آتا اور چمٹ کے کھلونا چھینتا ہے. وہ پیار کرنا چاہتی ہے تو منہ پیچھے کر دیتا ہے. وہ بس کہتا ہے مجھے میرا کھلونا دے دے اور کچھ نہیں چاہیے. پھر پتہ ہے کیا کرتی ہے, کھلونا پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے جا دفع ہو. یہی صورتحال بندے کی ہے. بعض دفعہ اللہ کوئی چیز واپس لوٹا لیتے ہیں دی ہوئی چیزوں میں سے, اور اللہ فرماتے ہیں اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عریض. جب نعمتیں بکھیر دیتا ہوں تو میری طرف رخ بھی نہیں کرتا, اور جب مصیبت آتی ہے کوئی نعمت اٹھا لیتا ہوں تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کر کے کہتا ہے واپس دے دے مالک, مجھے دے دے, تو عطا کر دے. اور اس طرح چوڑی چوڑی دعائیں مانگتا ہے کہ بس اسی چوکٹ کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے. اور پھر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسی رونے دھونے میں خدا کا پیار مل جاتا ہے, اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں آنے کے باوجود اسے اپنی دنیا چاہیے ہوتی ہے, خدا کا پیار نہیں. حتیٰ کہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر حجر اسود کو چوم کر ملتزم پہ چمٹ کے بھی وہ یہی کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا, مالک میری دنیا کے کھلونے مجھے واپس کر دے. فرما ما لہو فی الآخرۃ من خلاق, وہ ربنا بھی کہتا رہے تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں, اس لیے کہ وہ ربنا کہہ کر کے مجھ سے میرا پیار نہیں دنیا مانگتا ہے فقط. یہ الفاظ ہیں قرآن کے کہ وہ یہ مجھ سے میرا پیار نہیں مانگنے آیا, بس وقت دنیا کا طلبگار ہے. فرمایا ما لہو فی الآخرۃ من خلاق.
تو یہ جو صورت حال ہے یہ انسان کے لیے دنیا کے اندر یہ کیفیت ہے. فرمایا کہ اب مجھے کون ترجیح دے رہا ہے اور دنیا کو کون، یہ وہاں جا کے معلوم ہو جائے گا. مقدم کسے سمجھا تھا اور مؤخر کسے کیا تھا. اب آپ نگاہ ڈال لیجئے تمام اعمال دنیا کے سامنے رکھ کر کے دیکھیے کہ ہم مقدم کسے سمجھ رہے ہیں اور مؤخر کسے جان رہے ہیں. دین کی تعلیم کو، قرآن کی تعلیم کو یا دنیا کی تعلیم کو، دنیا کی طلب کو یا اللہ کے پیار کو، دنیا کی عزت کو یا آخرت کی عزت کو، دنیا کے وقار کو یا قیامت کے وقار کو، دنیا کے حساب و کتاب کو یا اس دن کے حساب و کتاب کو. یہ ساری زندگی پہ نظر ڈال لیں کہ ہم نے مقدم کسے سمجھا ہے اور مؤخر کسے کیا ہے. جناب کبریا نے چھوٹی سے چھوٹے سے فکرے میں فرمایا عالمت نفس ما قدمت و اخرت. جب اعمال نامنا سامنے آ جائے گا، خدا کے سامنے پیش ہوگا تو سارا کچھ محسوس ہو جائے گا. جناب کبریا اگلے فکرے فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، کتنا پیارا خطاب ہے، اپنے بندے کے ساتھ کتنی پیار کی بات کی. فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کریم کے معاملے میں دھوکے میں کس نے ڈال دیا. کتنا پیارا فکرہ ہے. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے آپ کا کوئی دوست ناراض ہو جائے اور آپ اسے منائیں اور اس انداز سے منائیں کہ آپ اسے کہیں بھائی تجھے میرے متعلق کسی نے غلط فہمی میں مبتلا کیا ہے، میں تو تجھ سے پیار کرتا ہوں. اللہ رب العزت بڑے پیار سے فرما رہے ہیں میرے معاملے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا. میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں میرے بندے، میں نے تو تجھے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، تو میں تجھ سے پیار نہیں کروں گا. تجھے فریب کس نے دیا ہے کہ تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا. ما غرک بربک الکریم، کتنا پیارا انداز ہے اپنے بندے کو خطاب کرنے کا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے. الذی خلقک، کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے. انسان ذرا نگاہ ڈالے، کیا تھا؟ ایک گندا قطرہ تھا، ماں کے رحم کے اندر ایک لوٹھڑا تھا، ماں کے پیٹ کے اندر ایک گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سمجھ لیجیے، اور پھر گود میں آیا تو کیا تھا؟ نہ اپنی ناک پونچھ سکتا تھا، نہ منہ صاف کر سکتا تھا، نہ غلاظت دھو سکتا تھا، نہ کروٹ بدل سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ سمجھ سکتا تھا، نہ سوچ سکتا، کچھ بھی نہیں تھا. لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. یہ سارے خزانے میں نے بخشے ہیں تاکہ تیرے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میرے مالک نے مجھے سب کچھ بنایا. میں کہتا ہوں سادہ سی مثال ہے، آپ ہی بتائیے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ، میں کسی کی مثال نہیں دیتا، اپنی دیتا ہوں، آج میری آنکھوں کی بینائی اللہ واپس کر لے یا میرے پاس آنکھوں کی بینائی نہ ہو اور کوئی شخص کہے کہ اس اللہ کے بندے نے اس دنیا کو دیکھا نہیں، لو میری ایک آنکھ نکال کے اسے لگا دو تاکہ یہ دنیا تو دیکھ سکے. آپ مجھے یہ بتائیں اس آنکھ کے دینے والے کے اس احسان کو میں زندگی بھر بھول سکتا ہوں؟ کبھی نہیں بھولوں گا، خدا گواہ نہیں بھولوں گا. اور جب بھی وہ سامنے آئے گا میری نگاہیں احترام سے اور احسان کے بوجھ تلے جب دب جائیں گی. اب آپ ہی بتائیے جس نے اتنا کچھ بغیر مانگے عطا کر دیا ہے، کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ ہماری گردنیں اس کے آگے احتراماً جھک جائیں؟ کتنا شکر ادا کرتے ہیں. ایک فقط ایک آنکھ عطا کرنے والا، کتنی نعمتیں اس نے بخشی. ایک ایک نعمت پہ ہم نگاہ ڈالیں تو حیرت آتی ہے. اللہ نے عطا فرما دی، فرمایا تیری تخلیق کی ہے. الذی خلقک فسواک، تجھے برابر کیا ہے. فعدلک، تیری تعدیل کی ہے، تیرے اعضاء کو خوب انداز سے جوڑا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس طرح میں نے چاہا ہے تصویر کشی کی ہے. یہ کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ اس میں کسی کا کوئی دخل ہی نہیں، میں نے تجھے بنایا ہے، کوئی ذرہ برابر دخل نہیں. فرمایا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. قارون بنے، بعد میں کوئی شداد بنے، یا بعد میں کوئی بہت بڑا بزرگ بن جائے یا ولی بنے، یا کوئی دنیا دار یا دولت مند یا برسر اقتدار کوئی شخص پہنچے، اور میں اس کے بنانے میں کسی اور کا دخل ہے؟ تنہا میں ہوں اور میں ہی نے یہ تجھے شکل عطا کی ہے اور یہ نقشہ تیرا بنایا. یصورکم فی الارحام کیف یشاء. لا الہ الا، پھر پرستش کے لائق بھی تو میرے سوا کوئی نہیں ہونا چاہیے.
لا الہ الا هو العزیز الحکیم. انسان اسی اپنے ڈھانچے پہ غور کر لینا تھوڑی دیر کے لیے. خدا گواہ خدا بہت قریب نظر آ جائے. اسی اپنے آپ کو دیکھ لے, ایک ایک نعمت پہ نگاہ ڈالے اور اس بنانے کے انداز کو دیکھ لے. اللہ جانتا ہے کہ ایک ایک عضو پہ اور ایک ایک کیا نام ہے ادا پہ اور ایک ایک عضو پہ اور ایک ایک جوڑنے کی کیفیت پہ نظر ڈالے تو پتہ چلے کہ واقعتاً بنانے والے نے انتہا کر دیے اور اس کے بنائے ہوئے اس نقشے میں ذرہ برابر بھی رد و بدل کرے تو وہ لطف نہیں رہتا جو اس نے بنایا ہے. ہم اس سے بہتر نہیں بنا سکتے. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو صحیح, اگر یہ آنکھیں یہاں کی بجائے یہاں لگا دی جائیں تو کیا حسین لگی؟ انسان بھیانک نظر آئے. میں کہتا ہوں فقط یہ جو آنکھ کے اوپر یہ اس نے بنائے ہیں پپوٹے, یہ جو کام کر رہے ہیں وائپر کا, وہ جو آپ کی گاڑی کے آگے وائپر نہیں ہوتا, کس انداز سے یہ آنکھوں کو صاف کر رہے ہیں. وہ گاڑی کا وائپر کھول دیں آپ تو ڈرائیور کو مصیبت پڑی ہوتی ہے, وہ سوچتا ہے شیشہ جلدی صاف ہو جائے کہ میں اسے بند کر دوں, لیکن یہ مسلسل یہ وائپر اس شیشے کو صاف کر رہے ہیں لیکن اس ڈرائیور کو کبھی بوجھ ہی نہیں پڑا. کیا انداز ہے, اگر اسے خود ہلانا پڑتا تو کتنی تکلیف ہوتی. اگر یہ خدا جانے کتنے لاکھ بار یا خدا جانے اس سے بھی زیادہ ہر روز میں اسے صاف کرتا ہے اس آئینے کو, اگر یہ صاف نہ کرتا تو چند لمحات کے بعد یہ آئینہ اتنا گدلا ہو جاتا دنیا کی غلاظت اور غبار لگ کے تو ہمیں کچھ بھی نظر نہ آتا. یہ اس کی شان ہے. میں کہتا ہوں اگر اسی کو ہٹا دیا جائے تو انسان کی شکل اتنی بھیانک نظر آئے کہ دیکھا نہ جا سکے اس کی طرف. یہ جو اس نے اوپر یہ ڈال دیا ہے, میں کہتا ہوں ایک ایک چیز پہ نگاہ ڈالیے, آپ غور کرتے چلے جائیے. یہی دانت جو اس نے بنائے ہیں یہاں لگائے ہیں, اگر آپ انہیں اٹھا کے ہونٹ کے اوپر لگا دیں یا ہونٹ کو ہٹا دیں آگے سے تو بھلا بتلائیں کہ شکل کیسی ہوگی. یہی ناک اٹھا کے ناک پہ لگا دیں تو کیسی لگے. کوئی ایک چیز اپنی جگہ سے ذرا ہٹا کے دیکھیں تو صحیح. یہ 5 انگلیاں اس نے بنائی ہیں, یہاں 6 بنا دے تو کیا لگتا ہے؟ یہ لگتا ہے کہ اس کی ایک انگلی زائد ہے اور یہ زیادہ طاقتور ہے, یا یوں لگتا ہے کہ نہیں یہ زائد ہے اور بیکار ہے پوری وہی ہے جو رب العالمین اور احسن الخالقین نے بنائی ہے. وہ 5 ہی بہتر ہے, 6 اچھی نہیں ہے. وہ کبھی کبھی ایسے کر دیتا ہے, مجبور نہیں, وہ ہمیں دکھلانے کے لیے کرتا ہے. وہ کوئی مجبور یہ نہیں کہ اس سے غلط ہو جاتا ہے. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ بستیوں کی پوری بستی کی بستی اندھوں کی ہو, ایسا ہوتا ہے نہیں. جہاں 10,000 آنکھوں والے رہتے ہیں وہاں 10 اندھے بھی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اگر بھول کے بنتے ہوتے تو کبھی کوئی بستی پوری اندھوں کی ہوتی. ایسا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں ذرا غور فرمائیں. فقط اس لیے وہ اندھا وہاں موجود ہے کہ آنکھوں والے جب گلی سے اندھے کو گزرتا دیکھیں گے اور سنیں گے آواز کہ آنکھوں والوں آنکھیں بڑی نعمت ہیں, شاید اسے بھی شرم آ جائے کہ بڑی نعمت ہے, ورنہ یہ تو لیے پھرتا ہے اور اسے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ نعمت ہے یا میرا اپنا حق ہے جو لیے پھرتا ہوں. اس انداز سے اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے ایک اندھا چلا دیا ہے, ایک نہ سننے والا وہاں چلا دیا ہے, ایک وہ جس کی ٹانگیں نہیں ہیں, ایک وہ جس کا دماغ کا پرزہ خراب ہو گیا ہے, دکھلا رہا ہے کہ یوں بھی ہو سکتا تھا. اس کے صبر کا امتحان ہے اور اے بندے تیرے شکر کا امتحان ہے. دیکھیں کون کامیاب ہوتا ہے, کس انداز سے کامیاب. امتحان اس کا بھی ہو رہا ہے اور اس کے صبر کا امتحان ہے اور تیرے شکر کا. تجھے دی ہے تو شکر ادا کرتا ہے یا نہیں, اور اسے نہیں دی وہ صبر کرتا ہے یا نہیں. اس کا حق تو کسی کا بھی نہیں ہے, یہ تو عطا ہے ہماری. میں کہتا ہوں ایک ایک بات سے نگاہ ڈالیے. فقط اللہ تعالیٰ یہ جو رنگین اس نے ہمیں فلم عطا کر دی ہے آنکھ کی, اس میں ہم پیلا نیلا سبز سفید مختلف رنگ دیکھتے ہیں. اگر اسی کو بلیک اینڈ وائٹ کر دے اور یہ کلر بلائنڈ کر دے ہمیں اور ان میں وہ کلر نظر نہ آئے تو آپ دیکھیں کہ کائنات کی رنگ و بو اور اس کا حسن ہی ختم ہو کے رہ جائے. یہ اس کی نوازش ہے کہ اس نے ایسی فلم لگا دی ہے کہ سارا عالم اسے تیار نہیں کر سکتا. یہ دنیا کے سائنسدان ڈاکٹر یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ اگر اللہ یہ رنگین فلم اتار دے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر عطا نہیں کر سکتا. یہ اس کی شان ہے, اس نے بغیر مانگے عطا کر دی ہے. وہ غریب جو کہتا ہے مجھے تو نے کچھ نہیں دیا, اسی سے کہیے کہ 2 آنکھیں دے دے اور ہماری کوٹھی تو لے جا. دیتا ہے؟ اس کو پتا نہیں تو بتا دیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اسے کہیے کہ 2 آنکھیں دے دے, یہ اتنی ساری زمین تو دے دے اور اتنی ساری لے لے. لیکن کاش کہ اس کی قدر بھی کرتا کہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو اس نے بغیر مانگے کے عطا کر دی. یہ ایک دماغ جو اس نے بخشا ہے,
آج کا سائنسدان یہ اس کے پرزوں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اس کے اندر اتنے پرزے ہیں کہ اگر ان پرزوں کو اتنے چھوٹی تعداد میں کہ بمشکل خوردبین سے نظر آ سکیں بنایا جائے اور انہیں کہیں اکٹھا کیا جائے تو 500 مربع میل کی جگہ چاہیے فقط ایک دماغ کے پرزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. دماغ بن نہیں سکتا ہم سے، اگر اتنے پرزے فقط بنا کے اکٹھے کیے جائے تو اتنی زمین چاہیے. لیکن اس نے اتنے سے برتن میں یہ سارا کچھ رکھ دیا ہے، ایک چرواہے کو بھی دے دیا اور ایک شہنشاہ کو بھی بغیر مانگے عطا کر دیا ہے. کتنا بڑا خزانہ ہے جو اسے دے دیا ہے. انسان ذرا سوچے تو صحیح، اتنی بڑی ریل دنیا میں کہیں ہے، اتنا بڑا کیمرہ کہیں دنیا میں ہے. کوئی مجھے بتائے کہ دنیا میں کہیں ایسا کیمرہ بھی ہو کہ جتنی تصویر ہو اتنی اس میں آ جائے. دنیا میں آج تک ایسا کوئی کیمرہ، جتنی تصویر ہو اتنی اس کیمرے میں آ جائے کھینچ کے. یہ فقط ایک کیمرہ ہے کہ جتنی تصویر ہوگی اتنی ہی آپ کو دکھائے گا، اسے چھوٹا کر کے نہیں دکھائے گا. یہ اللہ کا عطا کردہ کیمرہ ہے. کوئی دنیا کا ٹیپ ریکارڈر اتنا بڑا بتائیے جس کا جتنا آپ کا یہ ٹیپ ریکارڈر ہے کہ کتنی اس کے اندر ریل رکھ دی گئی ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اور آپ اپنے ٹیپ ریکارڈر کو کھولتے ہیں کہ میں نے فلاں لفظ نکالنے ہیں تو ادھر موڑتے ہیں ادھر موڑتے ہیں، کتنی دیر لگتی ہے. اور اس ٹیپ ریکارڈر کا عالم یہ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے قرآن یاد کرا دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ 20ویں پارے کا پہلی آیت کیا ہے وہ دیکھوں تو مجھے 1 سیکنڈ دیر نہیں لگتی، جس کی سوئی وہیں جا کے لگتی ہے. امن خلق السماوات والارض سے 20واں پارہ شروع ہوتا ہے. اب بتائیے یہ کیا صورت، کیا چیز کیا ہے، اللہ نے کیا بخشش کی ہے. ایک ایک پرزے پہ آپ غور کرتے چلے جائیے. آلے اندر ایسے رکھ دیے گئے ہیں کہ آپ اندر بیٹھے ہیں، باہر سے ایک آواز آئی ہے، آپ اندر سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یہ چچا کی آواز ہے. نڑی تو ایک ہے نا، سب آوازیں سب کی مختلف ہیں. واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. باہر سے آواز آئی ہے، اندر سے کہہ رہے یہ آواز فلاں کی ہے، یہ آواز فلاں کی، یہ فلاں کھانس رہا ہے اسے بھی چھوڑیے، یہ فلاں چل رہا ہے. چلنے کی آواز ہر ایک کی مختلف ہے، بولنے کی آواز ہر ایک کی مختلف ہے. اور پھر یہ ہے کہ جوتا آپ میرا پہن لیں بے شک، لیکن آپ کے چلنے کا انداز اور ہے. وہ کھوجی کو بتا دیجیے، اگر اس کو وہ سمجھنا جانتا ہے تو وہ کہے گا کہ یہ اور چل گیا ہے اور وہ اور چل گیا ہے. یہ ایک انسان نہیں ہے، فرق ہے، چلنے کا انداز مختلف ہے. یہ آپ کی انگلیوں پر نشان بنے ہوئے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے سارے ہی ایک جیسے ہیں، دیکھنے میں یوں ہی لگتا ہے جیسے سارے ایک جیسے ہیں. لیکن آپ پورے عالم کے انگوٹھے لگوا لیجئے تو پھر آپ کے پاس پہچاننے کا آلہ ہو بشرطے کہ وہ صحیح ہو تو پوری دنیا کے جو انگوٹھے ہیں ایک کے ساتھ دوسرا نہیں ملے. وجہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے میں ایک ماڈل تیار کر کے اس کے اندر 2 تصویریں تیار کروں، یہ میری غیرت خلاقیت کے خلاف ہے. الگ ماڈل بناؤں گا، الگ ڈھانچہ تیار کر کے الگ تصویر بناؤں گا. وہ ہر ایک کے لیے الگ ڈھانچہ تیار کرتا ہے، یہ اس کی شان ہے. اور وہ فقط ارادہ کن سے یہ سب کچھ کر رہا ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. کتنا بلند ہے اور کتنا مبارک ہے وہ ذات، کتنی بلند. آپ اندازہ فرمائیے، ایک ایک چیز کو دیکھتے چلے جائیے. اس وسعت میں جاؤں تو شاید زندگی ختم ہو جائے. ایک پہلو ہے، خدا جانے کس قدر یعنی حیرت انگیز ایک نظام ہے. اسی واسطے قرآن کریم نے یہ لفظ فرما دیے وفی انفسکم افلا تبصرون. مجھے تلاش کرنے والوں اپنے آپ پہ نظر ڈال لو تو میں نظر آ جاؤں گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں نہ پہچانا جا سکوں، میں پہچانا جا سکتا ہوں بشرطے کہ تم غور سے اپنی تصویر ہی کو دیکھ لو تو مصور کو پہچان لو گے. اب نگاہیں ادھر نہ جائیں تو وہ اور بات ہے. تو فرمایا تجھے پیدا کیا اور جس طرح چاہا تجھے تصویر عطا کی. فرمایا کلا انسانوں یہ بے رخی نہیں چاہیے. کتنے پیارے الفاظ، کلا ایسا نہیں چاہیے. بل تکذبون بالدین. اصل بات یہ ہے انکار کی وجہ کیا ہے، تمہیں روز جزا کا خیال نہیں، اسے جھٹلائے پھرتے ہو. تمہیں پتا ہوتا کہ ایک دن اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو تم کبھی اس طرح نہ کرتے. بل تکذبون بالدین، بھولے بیٹھے ہو کہ جو کچھ میں نے عطا کیا ہے میں نے اس کا ایک دن حساب بھی لینا ہے. یہ جو کچھ نعمتیں میں نے تمہیں بخشی ہیں ان کو ایک دن میں نے پوچھنا بھی ہے کہ تم نے کہاں صرف کیا ہے. تمہیں اس دن کا پتا ہوتا تو تم کبھی ایسا نہ کرتے. ان علیکم لحافظین، یاد رکھو تم پر میں نے نگہبان مقرر کر رکھے. ان علیکم، تمہارے نگہبان. یہ نگہبان 2 طرح کے ہیں.
ایک تو یہ کہ تمہارے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، اور ایک یہ بھی کہ تمہاری حفاظت بھی کرتے ہیں، ہر لحاظ سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ انسان سوچئے کہ کس انداز سے اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، لیکن اللہ اس کی حفاظت کس طرح فرماتے ہیں، یہ ایک الگ وسیع موضوع ہے۔ اس پہ سوچیں تو بہت دور تک نکل جائیں گے۔ اشارتاً عرض کیے دیتا ہوں کہ ہم سو رہے ہیں اور ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہماری نبض چل رہی ہے، ہمارا خون دوڑ رہا ہے، اور ایک نظام اپنی جگہ یہ مرتب ہے، اور خدا جانے کتنے فرشتے ہیں جو چارپائی کے گرد کھڑے پہرا دے رہے ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، وہ تمہارے اوپر نگہبان بھیجتا ہے، حفاظت کرنے والے بھیجتا ہے، اور اس نظام کو اس انداز سے چلایا۔ اور میں کرامن کاتبین، بڑے معزز ہیں وہ لکھنے والے جو تمہارے اعمال نامے لکھ رہے ہیں۔ وہ کس انداز سے لکھ رہے ہیں، اس کی کیا کیفیت ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ نے جو انہیں سمجھ عطا فرمائی ہے، جناب کبریا فرماتے ہیں یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، انہیں خبر ہے، وہ غلط نہیں لکھتے۔ یا یہ کہ تم نے کچھ کیا اور تمہاری نیت کچھ تھی اور انہوں نے کچھ اور لکھ ڈالی کہ انہیں سمجھ نہیں آئی، ایسا نہیں۔ تم جو کھڑے ہو چوراہے پہ، کھڑے دیکھ رہے ہو کہ وہ دور سے کوئی عورت آ رہی ہے، سوچ رہے ہو کہ بیگم صاحب آ رہی ہیں، میں ان کے آگے کھڑا ہوں، انہیں لے کے گھر چلا جاؤں گا۔ اب تم نے اتنی دیر جو نگاہ ڈالی، قریب وہ عورت آئی تو پتا چلا کہ وہ بیگم صاحب نہیں، کوئی پڑوسن ہے یا کوئی اور عورت ہے۔ اتنی دیر جو تم نے دیکھا، دنیا والے شاید کہہ رہے ہوں کہ بد نگاہ ہے، لیکن وہ فرشتہ جان رہا ہے کہ تمہاری نیت صحیح ہے، تم جس نیت سے دیکھ رہے ہو۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور تم ترستی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو کہ میں دیکھ لوں، اپنی نگاہوں کی ہوس ٹھنڈی کر لوں، اور جب وہ قریب آئی ہے وہ سواریاں تو پتا چلا ہے کہ ایک بیٹی ہے، ایک بیوی ہے، ایک بہن ہے۔ تم دیکھ تو سکتے تھے، دنیا والے بھی کہہ رہے تھے کہ ٹھیک کیا ہے تم نے، لیکن خدا کے فرشتوں نے بغاوت لکھ لی ہے کہ نیت خراب تھی، دیکھنے کا انداز غلط تھا۔ یہ وہ جانتے یعلمون ما تفعلون، تم گزرے جا رہے تھے، تمہیں نظر آیا کہ بٹوا رکھا ہے، اس میں نوٹ ہوں گے، میں گھر جا کے نکالوں گا، ادھر ادھر دیکھا کسی نے دیکھ تو نہیں لیا، موج ہو گئی ہے۔ جب گھر پہنچے ہیں، بٹوا نکال کے دیکھنے لگے ہیں تو والد نے آواز دی، بیٹا اچھا کیا لے آئے ہو، وہ چوک پہ مجھ سے گر گیا تھا، اٹھایا تم نے، اپنے باپ کا بٹوا ہے، لیکن اللہ کے فرشتوں نے چور لکھ دیا ہے کہ نیت کی کیفیت کچھ اور تھی۔ فرمایا یعلمون ما تفعلون، وہ خوب جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو اور کس انداز سے کر رہے ہو۔ دنیا میں ہلکی سی آنکھ مارنے والا، نگاہ کی خیانت کرنے والا کر جاتا ہے، ساری دنیا کو پتا نہیں۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہوں۔ قیامت کے روز جب ریل سامنے چلا دی جائے گی اور وہ ہلکے انداز میں چلا کے دنیا والوں کو دکھلائی جائے گی، کہا جائے گا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ تمہارا اعمال نامہ ہے جو بول رہا ہے، سنو کیا کہتا ہے۔ اب وہ زانی جس نے خلوت میں زنا کیا ہوگا دنیا کے سامنے زنا کرتا نظر آئے گا، چلا اٹھے گا کہ کاش یہ ایسا نہ ہو، دیکھے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی، اس نے تو ساری لکھ ڈالی ہیں۔ چلا اٹھے گا، آواز آئے گی لا یظلم ربک احدا، ہم نے ظلم نہیں کیا، تیرے اپنے اعمال۔ تو کتنا نازک مرحلہ ہوگا۔ فرمایا یعلمون ما تفعلون، وہ جو کچھ تم کرتے ہو انہیں خوب جانتے ہیں۔ پھر فرمایا ان الابرار لفی نعیم، اللہ کے نیک بندے آسائشوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور بدکار جو ہیں وہ آگ میں ڈالے جائیں گے، یصلونھا یوم الدین، یہ روز جزا کو وہ اس میں ڈالے جائیں گے۔ یہ جو درمیان کا مرحلہ ہے اس میں جنت و دوزخ میں نہیں پہنچائے جائیں گے، اس کے بعد فیصلے کے بعد ہوگا۔ اب کیا کیفیت ہے تو قرآن کریم نے اشارتاً بتلایا، فرعون کی بات بتاتے ہوئے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ وادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اس وقت آل فرعون اور آل فرعون کو صبح و شام آگ پر لایا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، ڈالا نہیں جاتا، اور جب قیامت میں فیصلہ ہوگا تو پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بھی بڑا نازک سفر ہے، اللہ اس سے بھی، اس کی بھیانک کیفیت سے بھی محفوظ رکھے۔ آگے فرمایا کہ وما هم عنها بغائبین، وہاں صورتحال یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگی کہ مجرم کے لیے فیصلہ تو ہو گیا، پکڑا نہیں جا رہا کہاں نکل گیا، یہ نہیں ہوگا
کہ جی وہ عدالت نے ویسے ہی فیصلہ دے دیا، مجرم کا پتہ نہیں کہاں گیا، ملک چھوڑ کے دوسری طرف کہیں نکل گیا ہے، وہاں یہ ملک سارا اسی کا ہے، اور وہ جہاں چاہے گا پکڑ کے وہاں لے آئے گا، وہاں سے کوئی غائب نہیں ہو سکے گا۔ پھر فرمایا وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا خبر کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے، ثم ما ادراکم، پھر فرمایا تمہیں کیا خبر، اس کی عظمت و جلال کو بیان کریں دوسری دفعہ پر، تمہیں کیا خبر کہ وہ کتنا جلال والا دن اور کتنی حیبت والا دن ہوگا۔ ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، چھوٹے سے فطرے میں بہت بڑی بات بتلا دی کہ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے، کوئی کسی کے لیے۔ جب حضور نے فرمایا کہ وہاں سب ننگے ہوں گے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کیا عورتیں ننگی ہوں گی اتنے بڑے مجمع میں؟ تو فرمایا ہاں، صدیق کی بیٹی پر نگاہیں کسی کی طرف نہیں اٹھیں گی، ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ بڑا نازک مرحلہ ہوگا، اپنے اعمال پہ نظر ہوگی۔ میں کہتا ہوں یہی ابھی ہلکا سا زلزلہ آ جائے، آپ کو دوسرا انسان تو درکنار، اپنا سامان یا اپنا بچہ بھی رہ جائے تو دوڑ کے باہر نکل جائیں گے کہ وہ کہاں ہے، یاد ہی نہیں رہے گا۔ تو وہاں جو صورت حال آنے والی وہ تو بڑی نازک ہے کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، فرمایا کہے گا میرے بچے لے جاؤ، میری بیوی کو جہنم میں ڈال لو، جن خاندان نے مجھے پالا اسے لے جاؤ، ساری دنیا کے خزانے میں دیتا ہوں اگر مجھے ملے تو، بس مجھے جہنم سے بچا لو۔ فرمایا کلا ایسا تو نہیں ہو سکتا، انہا لظا نزاعۃ للشوا، وہ شعلہ زن آگ جو چمڑی ادھیڑ لے گی، تدعو من ادبر وتولی، وہ بھاگنے والوں کو خود بلا لے گی۔ فرمایا ان منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیہ، تم نے سب نے جہنم کے اوپر سے گزر کے جانا ہے، اور جہنم اللہ کے بندوں کو کچھ نہیں کہہ سکے گی۔ یہ تو اللہ کی سمجھانے والی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں بجلی یہاں اثر کر سکتی ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں لکڑی ہو، لکڑی سے منع کر دیا گیا کہ اسے کچھ نہیں کہنا، لکڑی کو کچھ نہیں کہہ سکے گی۔ یہ یہاں کی بجلی، اور آپ پانی میں اتنی سی سوئی ڈالیں تو ڈوب جاتی ہے، اور بہت بڑا کیا نام ہے ایک شیطیر ڈال دیں تو وہ نہیں ڈوبتا۔ یہ تو جسے حکم دے دیا کہ تم اوپر رہو تو وہ اوپر رہو، جسے کہہ دیا کہ ڈبو دو تو ڈبو دے گا۔ یہی صورت حال ہے کہ جہنم کی آگ بھی پہچانے گی کہ اس دل میں ایمان ہے، اسے ہاتھ نہیں لگانا ہے، اور یہ ایمان سے خالی ہے، اسے جلا ڈالو۔ تو فرمایا کہ وہ وہاں پہنچیں گے اس دن جس دن سے فیصلہ ہوگا، یوم لا تملک نفس، اس دن کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہاں وضاحتاً اشارتاً عرض کرتا ہوں، وضاحتاً تو بہت سارا وقت لگے گا، یہ جو جسے ہم سفارش کہتے ہیں یہ کیا ہے، جس کی امید پر ہم جیتے پھر رہے ہیں کہ صاحب فلاں جو ہے وہ آگے بڑھ کے بخشوا لے گا اور فلاں آگے بڑھ کے میری جان چھڑوا دے گا۔ تو وضاحتاً عرض کر دوں مختصر الفاظ میں کہ وہاں اس طرح کی صورتحال نہیں ہوگی، قطعاً نہیں ہوگی جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ جی صاحب اپنا رشتہ دار ہے اسے چھوڑ دیجئے، وہاں رشتوں والا مسئلہ کوئی نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گھر والے بتاتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت بار بار آواز لگاتے، فرماتے اے صفیہ نبی کی پھوپھی، اے فاطمہ نبی کی بیٹی، اے خدیجہ، اے عائشہ نبی کی بیوی، قیامت کے روز یہ ذہن لے کے نہ آنا کہ باپ پیغمبر ہے یا خامن پیغمبر ہے یا بھتیجا پیغمبر ہے، نہیں اپنے اعمال کام آئیں گے، اعمال لے کر وہاں پہنچے۔ اس انداز سے کوئی نہیں چھڑا سکے گا کہ صاحب یہ اپنا ایسے چھوڑ دیجئے۔ اگر یہی صورتحال وہاں بھی ہوئی تو پھر تو مارے گئے کہ دنیا میں بھی یہی چکر رہا اور خدا کے ہاں بھی یہی چکر ہے کہ یہ اپنے انہیں چھوڑ دو اور یہ پرائے ہیں انہیں رگڑ دو، یا وہاں یہ صورتحال نہیں ہوگی۔ قرآن کریم نے اس بات کو اتنا واضح کیا ہے، جناب کبریا فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ فرمایا مثال ہے تمہارے سامنے نوح علیہ السلام کی بیوی کی، لوط علیہ السلام کی بیوی کی، ان دونوں نے خیانت کی تو فرمایا دونوں ان کا کچھ نہیں بنا سکے اللہ کی طرف،
یہ لفظ ہے فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، اللہ سے ان کے لیے کچھ نہیں سنوار سکے. اور اللہ قیامت کے روز فرمائیں گے کہ جس طرح دوسرے جہنم میں جا رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جاؤ. ورنہ کوئی ان کے لیے خاص قسم کا طبقہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کو یہ درجہ دے دیجیے، بی کلاس دے دیجیے یا اے کلاس دے دیجیے، دولت مند ہے یا سابقہ سیاست دان ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. ورنہ جیسے دوسرے جہنم میں جا رہے انہیں بھی جہنم میں ڈال دی. یہی الفاظ فرمائے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام جس پیغمبر نے قریباً 1000 برس تبلیغ کی ہے اور آخر میں دعا مانگی ہے کہ اے اللہ انہیں تباہ کر، یہ میری بات نہیں مانتے اور میری آل کو بچا لے. کہاں بچا لیں گے، تو کشتی پہ سوار ہو اور اپنی آل کو بھی بچا لے. بیٹے نے انکار کیا ہے کشتی پہ سوار ہونے سے اور آواز دیتے رہے ہیں کہ آ بیٹا کشتی میں سوار ہو جا، لیکن جواب آیا کہ نہیں، ساوی الی جبل، یہاں سے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا. فرمایا بیٹے آج کوئی چیز نہیں بچا سکتی خدا کے عذاب سے، الا مر رحیم، جس سے وہ رحم کریں وہی بچ سکتا ہے. لیکن بیٹا نہیں مانا اور تھوڑی دیر کے بعد گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ بیٹے کی لاش تیرتی نظر آئی ہے. باپ نے بے ساختہ دعا مانگی ہے، ان ابنی من آلی، اے اللہ بیٹا ہے میری آل ہے، ان وعدک الحق، آپ تو سچا وعدہ فرماتے ہیں، وانت احکم الحاکمین. فرمایا یا نوح انہ لیس من آلک، یہ پیغمبر کی آل نہیں ہو سکتا، پیغمبر کی آل وہ ہے جو پیغمبر کی باتوں پہ عمل کرتا ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال درست نہیں ہیں. اور اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ یہ لفظ فرمائے فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، وہ سوال نہ کیجئے جس کی آپ کو خبر نہیں. انی اعظک ان تکون من الجبل، سخت فکرے ہیں. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، خبردار جو دوبارہ بات کی نبوت چھین لوں گا، جو اعلیٰ میں شامل کر دوں. یہ الفاظ ہیں قرآن کے. اور نوح علیہ السلام کہہ رہے رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، مالک مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں پھر یہ لفظ زبان پہ نہیں لاؤں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام باپ سے وعدہ کر کے نکلتے ہیں کہ باپ تیرے لیے دعا کروں گا کہ خدا تجھے معاف کر دے. ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے تو آواز آتی ہے ابراہیم تو میرا خلیل ہے، وہ میرا دشمن ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تبرأ منہ، ابراہیم نے ہاتھ واپس کر لیے کہ مالک تیرا دشمن ہے تو میں دعا نہیں مانگتا، لیکن مالک لا تخزنی یوم یبعثون، میری قیامت کے دن رسوائی نہ ہو کہ خدا کے خلیل کا باپ بھی جہنم میں جا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے شکل بدل کے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور چھوڑیے وہ جن کی سفارش پہ امید ہے، دنیا کے اندر دیکھ لیجئے ابتدائے اسلام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا جاتا ہے. آپ سب سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق تو نہیں دینے ہیں، اس سے پر کسی کا قرض تو نہیں ہے. عرض کیا جاتا ہے کہ قرض ہے. آپ فرماتے ہیں پھر جنازہ تم پڑھو میں جا رہا ہوں. ایک تو ہوتا ہے نا دعا کا منظور ہونا یا سفارش کا قبول ہونا، وہ الگ بات ہے. ایک یہ کہ پیغمبر کہہ رہا ہے میں سفارش بھی کرنے کو تیار نہیں، اس نے تو لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اس لیے میں کیسے کہوں کہ خدا تو اسے معاف کر دے، تم اس کا جنازہ پڑھ لو میں جا رہا ہوں. اب آپ اسی سے اندازہ فرما دیجئے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور خوش ہونے کے بعد آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہیں کہ میرے ساتھی مانگ کیا مانگتا ہے. اس مانگنے والے نے بھی کیا مانگا، ہم مانگتے ہوتے تو کہتے وہ گائے دودھ تھوڑا دیتی ہے کوئی آٹا دم کر دیجئے، یا یہ کہ میرے بچہ نہیں ہوا کوئی بیٹا اللہ دے دے، دکان نہیں چلتی اس کے لیے دعا کیجئے کہ کوئی نفع آ جائے. اس مانگنے والے نے جو مانگا وہ یہ کہا کہ اللہ کے نبی میری تمنا یہ ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. یہ تمنا ظاہر کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کوئی میرے جیسا بزرگ ہوتا تو شاید کہہ دیتا کندھے پہ ہاتھ مار کے بیٹا فکر نہ کر آپ ہم نے منظور کر لیا ہے اور تجھے جنت مل جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ بھائی میں دعا کروں گا اور تم سجدوں سے میری دعا کی مدد کرتے رہنا. تم سجدوں سے تم اس دروازے پہ جھکنا نہ چھوڑ دینا، میں دعا کروں گا اور تم سجدوں سے میری اعانت کرتے رہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سجدے چھوڑ دو اور کہو کہ دعا ہو گئی اور بات ختم ہو گئی. نہیں، یہ بات نہیں ہے. تو بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے. اور جو سفارش ہوگی یقیناً ہوگی. اور کیسے ہوگی، میں ایک مثال چھوٹی سی عرض کیے دیتا ہوں. جناب کبریا جل جلالہ عما نوالہ نے اس سفارش کے مسئلے کو اتنا کھول دیا ہے کہ اس میں شک کوئی نہیں رہا. سب سے بڑی بات جو اللہ بار بار بتلاتے ہیں وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں میں منصف ہوں، میں انصاف کرنے والا ہوں. جہاں سفارش کی بات آتی ہے وہاں انسانوں کے ذہن میں عام طور پر ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے.
اور وہ یہ کہ شاید خدا تو غصے میں پکڑ لے، وہ تو ہو سکتا ہے موج میں آ کے جہنم میں ڈال دو، کچھ مہربان لوگ ہیں جو آگے بڑھ کے چھڑا لیں گے۔ یعنی خدا کو تو ظالم قرار دیا جا رہا ہے، اور کچھ اور ہیں جو مہربان اور رحم دل ہیں۔ خدا سے بڑھ کے بھی کوئی رحم دل ہے؟ کوئی رحیم ہے؟ رحم دل کا فطرہ تو نہیں، رحیم کوئی اس سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ماں خود مار رہی ہو اور کوئی آ کے کہے کہ ظلم نہ کر، تو اسے کہنے والے کو شرم کرنی چاہیے، اس واسطے کہ ماں سے بڑھ کر بچے سے پیار اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ مار رہی ہے تو اس وقت مارنے میں ہی حکمت ہے۔ کون کہہ سکتا ہے ماں کو کہ تو ظالم ہے؟ ماں تو پیار کرتی ہے، اگر وہ ہاتھ اٹھاتی ہے تو کوئی دوسرا اس سے بڑھ کر مہربان نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں خطرہ ہوتا ہے غلط فیصلے کا جہاں علم نہ ہو کہ صاحب یہ تو وہاں نہیں تھا چوروں میں، یہ تو آپ کے کارندے ویسے پکڑ لائے ہیں، یہ تو ادھر گیا ہی نہیں، اس کا تو ویسے تو پتہ ہی نہیں رات چوری ہوئی ہے یا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے بتاؤ گے کہ اس نے نہیں کی، مجھے خبر نہیں ہے، تمہیں زیادہ پتا ہے، یہ خدشہ بھی وہاں نہیں ہے کہ اسے خبر نہ ہو اور کوئی جا کے وہاں بتا دے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت سفارش قبول فرمائیں گے، لیکن کس انداز سے؟ اللہ رب العزت نے اس بات کو کھول کے بیان فرمایا کہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا الا من اذن له الرحمن، جسے اللہ اجازت دیں گے وہ سفارش کر سکے گا، اور جتنی بات کی اجازت دیں گے اتنی بات کر سکے گا، اور جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے اس کے لیے کر سکے گا، اس کے سوا وہ وہاں لا تسمع الا ہمسا، پاؤں کی آہٹ کی سوا وہاں میدان حشر میں کوئی آواز سنائی نہیں۔ ہم کہتے ہیں اونٹ کا پاؤں جب ریت پہ پڑتا ہے تو آواز آتی، کتنی آواز آتی؟ فرمایا اتنی بھی آواز میدان حشر میں نہیں سنائی الا ہمسا، سب خاموش ہوں گے کہ وہ فیصلہ کرنے والا جو فیصلہ کرے۔ ہاں فرمایا جسے ہم کہیں گے اس کے لیے سفارش کرو، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ بعض دفعہ باپ ناراض ہوتا ہے بچے پر، لیکن فقط جھڑکی دینا چاہتا ہے، سزا نہیں دینا چاہتا۔ وہ آگے بڑھتا ہے چھڑی اٹھانے کے لیے، ماں کو اشارہ کر دیتا ہے کہ تو آگے آ جا اور کہہ دے آج کچھ نہ کہو پھر نہیں کرے گا۔ بالکل یہی صورت حال ہوگی، اللہ کہیں گے جھڑکی دوں اور تم کہہ دینا معاف کر دو تو معاف کر دوں گا، بس اتنی سی بات ہوگی۔ اور وہ بھی انہی لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے گناہ جان بوجھ کر بغاوت کے طور پر نہیں بلکہ پھسل جانے کی وجہ سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ ندامت کا گردن جھکائے ہوئے وہاں پہنچے ہیں، تو ہوگا اشارہ کہ ان کے لیے آپ کہہ دیجئے تو میں معاف کر دوں گا۔ یہ ممکن اس انداز سے صورت ہوگی، اور وہاں کوئی آگے بڑھ کے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ نے پکڑا ہے میں لے کے جا رہا ہوں جیل میں سے، کوئی اسے کوئی پکڑے تو صحیح، ایسی صورت حال وہاں نہیں ہوگی۔ تو فرمایا لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن مکمل حکومت اللہ کی ہوگی۔ یہ جو چھوٹے موٹے کارندے دنیا میں جو چھوٹے موٹے اقتدار ہے یہ انسان کا اپنے نفس پر ہے یا کہیں اور ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اپنے ہاتھ اور پاؤں تک بھی اس کی حکومت نہیں ہوگی، سب کچھ اس وقت اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو اس واسطے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس روٹے ہوئے رب کو منا لو، تم نہ ناراض ہو، وہ تمہیں پیار سے بلا رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم آوازیں دیتے، دروازے کھٹکھٹاتے اور ادھر سے آواز آتی کہ ٹائم نہیں ہے بادشاہ سلامت کو ملنے کا، اور صورت حال اس کے برعکس ہے کہ ہزارہ برس گزر گئے اور آواز آتی حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، اور ہم ہیں کہ بے نیاز ہوئے پھرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کتنا برعکس ہے معاملہ، فرمایا وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارا حساب و کتاب میرے پاس ہوگا اور تم اس وقت چاہو گے خدا تمہیں معاف کر دے۔ تو انسانوں اب ہمارے ساتھ پیار کرنا سیکھو تاکہ قیامت کی رسوائی سے بچ جاؤ، اللہ اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھے، ہماری دنیا بھی سنوار دے اور عقبہ بھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ 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 الحمدللہ۔